الحیوانیات، حیات الحیوان کے اندر اللہ سارے ولیوں کے سب چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھی گئی ہیں. صحیح ہے. تو اس کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کرامت کا. تو ان میں فرمایا یہ کیا ہے کہ علامہ دمری علیہ رحمہ فرماتے ہیں مستند اور مختلف طریقوں سے یہ روایت ملی ہے. مستند اور مختلف طریقوں سے روایت ملی ہے. اچھا یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ہم فرقے کی کوئی بات نہیں کرتے. اگر کوئی سن بھی رہے ویڈیو یا آپ میں سے بھی کوئی اگر کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو تو ہم کوئی ابھی فرقے کی بات نہیں کر رہے، ایک سمجھنے کی بات کر رہے کہ سمجھنا کیا ہے. ہمیں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے بیٹے کے دل کو آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں اور اصل میں نے اس کو اپنے حق سے اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دیا ہے، سو آپ اسے قبول کر لیں. ماضی کے اندر ایسا ہوتا تھا، آج بھی ہے ایسا کہ لوگ اپنی 4 اولادیں ہوتی تھی تو ایک اولاد کو دین کی راہ میں چھوڑ دیتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے قبول کر لیا اور اس لڑکے کو مجاہدہ اور سلوک و طریقت کا حکم دیا. کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کی ماں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی. اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا. اور اس عورت نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بیٹے کے لیے جو کھانا لایا گیا ہے اس میں صرف جو کی روٹی تھی. وہ عورت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس گئی. اس نے دیکھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک برتن پڑا ہوا ہے جس میں تلی ہوئی مرغی کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مرغی کا گوشت کھایا تھا. اس عورت نے کہا کہ حضور آپ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا. ہم اس ٹاپک سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ استاد کی اہمیت کیا بتائی گئی ہے. اساتذہ کرام کی اہمیت یہی ہے. آج کے دور کے اندر جو ہے الٹا مقام ہو گیا ہے. اساتذہ کرام اگر کسی سے بول دیں کہ کل تم نے یہ کام کیوں غلط کیا تھا تو ہم ان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایسے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. پھر اساتذہ کرام کا علم ہمارے پاس نہیں آتا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا یہی فرمان ہے اور یہی اس واقعے سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ ولایت کے اس مقام پر جب تیرا بیٹا چلے جائے جب وہ بھی مرغی کھائے گا تو یہی یاد رہے کہ اساتذہ کرام کی کرسی کیوں نہ ہو اس پر جب بیٹھا جائے کہ جب ہم اس مقام پر تو پہنچیں. اب ہم ہیں کھیلنے کودنے میں، ہمیں ہے نہیں پتا اور ہم اس کے استاد کی چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں. آج کے دور میں یہ اس طریقے کار کے بڑے واقعات ملتے ہیں. اساتذہ کرام سے بدتمیزی، اساتذہ کرام کے ساتھ غلط بات کر دینا، یا اگر اساتذہ کرام نے کسی چیز کا آپ کو بول دیا تو اس نے بولا ہے، بھلے وہ آپ کا استاد غلطی پر ہو لیکن آپ کو اس وقت پر اس کی بات کو سننا ہے. جب جا کر آپ کے پاس اس کا علم آئے گا، ورنہ تو ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ علم چلے جاتا ہے. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حافظ القرآن ایک بچہ بن گیا، حافظ القرآن کے بعد اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے، وہ فحشیت اور غلط چیزوں کو اپنے پاس اپنا لیتا ہے. اپناتا کیسے؟ ایک موبائل کے اندر اپنا لیتا ہے. پھر وہ جب اس کو دیکھتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جب اس کو وہ دیکھے گا، آہستہ آہستہ روزانہ جب دیکھنا شروع کرے گا تو اس کے دل کے اندر وہ چیز بھی آ جائے گی اور حافظ القرآن ہونے کی وجہ سے حافظ القرآن کا جو قرآن پاک بھی وہ بھی آئے گا. پھر سلو سلو وہ قرآن پاک جاتا ہے. تو یاد رہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اچھائیوں کو اپنائیے، اچھے دوستوں کو اپنائیے. میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی اگر تھوڑی سی بات گفتگو لمبی ہوگی. قاسم علی شاہ کو بھی میں سنتا رہتا ہوں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ یوٹیوب پر آپ دوسرے چینلوں کی کیوں باتیں کرتے ہو، کسی کو کیوں لے کر کرتے ہو. میں بولتا ہوں اچھی بات بتاؤ، بھلے آپ کو کیا کرنا ہے. چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کرے گا، نہیں کرے کوئی بھی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو صرف ایک میسیج دینا، ایک پیغام دینا. ایک بات بتا رہا ہوں میں تو قاسم علی شاہ جو ہے قاسم علی شاہ صاحب کا میں نے ایک خطاب سنا، اس میں انہوں نے بتایا دوستوں کے بارے میں. انہوں نے بولا میری بڑی کامیابی کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے بولا کہ میری بڑی کامیابی کی وجہ یہ ہے میں نے پہلے اپنے دوستوں کے اندر ٹٹولا. کیا ٹٹولا؟ مطلب اچھے دوستوں کو الگ کر لیا، خراب دوستوں کو الگ کر لیا. اچھے دوستوں سے میں نے دوستی بڑھا دی اور خراب دوستوں سے دعا سلام تک آ گیا.
پھر اچھے دوستوں کی صحبت میں رہنے لگا. اچھے دوستوں میں میڈیا کے لوگ تھے, نیوز کے لوگ تھے, سارے لوگ تھے اس میں شامل. میں ان کے ساتھ رہنے لگا. پھر ان سے میں کہنے لگا کہ چلو کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, چلو کسی کالج میں جا کر اسپیچ دیتے ہیں, چلو یہاں پر چلتے ہیں. پھر میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جانے لگا, اور اس وقت پر ٹرین کا کرایہ اور ہر چیز کا کرایہ میں خود دیتا تھا. پھر جب میرے دوست تھے, پھر ان کے میڈیا کے اندر ان کے تعلقات تھے, سارے معاملات ملے, تو اس سے کیا ہوا, میرے کو آگے بڑھنے کا موقع ملا, اور آج مجھے لوگ سنتے ہیں. تو یاد رہے ہمیں یہی کرنا چاہیے, اچھی صحبت آپ اپناؤ گے اچھے رہو گے, بری صحبت کو اپناؤ گے برے رہو گے. میرے پاس روم اسپرے, اگر میں یہاں پر روم اسپرے کر دوں تو سب کو اس کی خوشبو محسوس ہوگی. کر رہا میں اپنے لیے ہوں لیکن محسوس سب کو ہوگی. تو ایسے ہی روم اسپرے کی طرح ہی ہمیں کام کرنے ہیں کہ ہم کام اچھا کریں جس سے فائدہ سب کو ہو. یہی ہمیں اسکول کے اندر بھی سکھایا جاتا ہے, یہی ہمیں تعلیم اسلام نے بھی دی ہے. ہر چیز کے اندر ہمیں اسی طریقے کار سے چلنا چاہیے, تب جا کر ہمیں کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور ہم بولیں کہ یوں ہی ہم کامیاب ہو جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میں خود اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ جب میں یہ بریلینٹ اسکالر کا ایک سرٹیفکیٹ سامنے لگا ہوا آپ کو دکھ رہا ہوگا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا, یہ میرے پاس تھا. میں اس کو لے کر جیلانی سینٹر کے اندر گیا تھا میرے استاد کے پاس, اور میں نے کہا تھا کہ میں یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کورس کر چکا ہوں, مجھے آتا ہے. انہوں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا, میں 2 گھنٹے کے لیے صرف آپ کو بٹھاؤں گا کمپیوٹر کا کام سکھانے کے لیے. یہ ان کا ٹیبل ہوتا تھا, مجھے باہر کھڑا کر دیتے تھے اور بولتے تھے کہ بیٹا یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کمپیوٹر سیکھو. میں نے ان کو سرٹیفکیٹ بتایا تھا, اس کے بعد یہ باتیں مجھے بولی گئی ہیں. پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ گزرا, مجھے بولا اسکوائچ بریڈ پڑا ہوا ہے بیٹا, برتن دھونے کی جھالی جیسے ہم کہتے ہیں, اسکوائچ بریڈ پڑا ہوا ہے, میکس صابن پڑا ہوا ہے, لے آؤ. میں لے کر آیا, مجھ سے بوتل میں ڈلوایا, ہلوایا اور بولا یہ سی پی یو ہے, اس کے اوپر ڈال کر اس کو صحیح طریقے کار سے بیٹا صاف کرو, اسکریچز ہٹ جائیں. جب میں نے کیا تو میرے استاد سے چھوٹے استاد نے مجھے سنائی, بولا بیٹا یہاں پر آپ نے صاف نہیں کیا, اسکریچ ہے. پھر میں نے اس کو بھی صاف کیا. پھر مجھے بولا وہ سامنے ڈیزل پڑا ہوا ہے اسپرے, اس کو لے کر آؤ. میں وہ لے کر آیا, میں نے اسپرے کیا, پھر اس سے میں نے صاف کیا. پھر بولا اب جاؤ اسٹاک ایکسچینج میں اس کو چھوڑ کر آؤ. اس طریقے کار سے ہم نے پاپڑ بیلے, تو آج جا کر ہمیں یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ آج آپ لوگ میری باتوں کو سن رہے اتنے غور سے, یا آج مجھے کوئی سر بولتا ہے تو میں نے کوئی الگ سے میں نہیں آیا ہوں, ایک بات میں کر رہا ہوں, کرنا تو مجھے بھی تھا, میری کیا اوقات ہے. ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو جو ہے اتنی تکالیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, پھر جا کر ہی وہ کچھ بنتا ہے, کسی مرتبے پر فائز ہوتا ہے, یا کسی اچھے اعلیٰ درجے پر وہ جا کر بیٹھے گا. تو ہمیں ہمیشہ سے چاہیے اساتذہ کرام کی رسپیکٹ. اگر انہوں نے کچھ بول دیا آپ کو, اگر وہ استاد آپ کو رائٹ لگتا ہے کہ بھئی یہ رائٹ ہے, اگر کچھ بول دے آپ کو تو آپ کو اس کی سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہی آج کی بات تھی, یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا. السلام علیکم.